یہاں پہ جب ہم آئے تو 1972 میں، تو ہماری والدہ صاحبہ جب آئیں یہاں پہ تو انہوں نے دیکھا یہاں کا ماحول، تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے نا یہاں پہ پرورش نہیں کرنا چاہتی چونکہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے اور میرے بڑے بھائی جو تھے ہم دونوں کو لے کر واپس چلے گئے، اور گو میری والدہ صاحبہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہاں کا ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو واپس لے جاؤں گی وہاں پہ، یہ لسی اور مرچ کے ساتھ، آپ کو تو پتہ ہے دیہاتوں میں ہمارے لسی اور مرچ جو ہے وہ مین چٹنی فوڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ روٹی کھا لیں گے، لیکن اس ملک میں نہیں چاہتی کہ میں بچوں کی پرورش کروں۔ جب انہوں نے انگریز عورتوں کو تو یہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے اسکرٹیں وغیرہ پہنی اور اس طرح کا سسٹم تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے اس ماحول میں جو ہے نا وہ پرورش نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کیسا فیصلہ تھا؟ مشکل فیصلہ تھا، والد صاحب کے لیے بھی کافی مشکل تھا، لیکن والدہ صاحب نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہوں، تو پھر وہ ہمیں لے کے وہاں پہ چلے گئے، اور وہاں پہ بھی ہماری جو ہے نا تعلیم۔ آپ کے امی ابو کے درمیان جب بات ہوئی، آپ ظاہر چھوٹے تھے، تو والدہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کے والد صاحب نے اس کو قبول کیا؟ تھوڑا سا مشکل تھا والد صاحب کے لیے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم سب اکٹھے رہیں یہاں پہ، لیکن والدہ صاحبہ کا یہ ڈیسیژن تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی جو ہے نا تربیت اپنے معاشرے میں، اپنے یعنی کہ اسلامی کلچر میں ان کی تربیت کروں، تو اس وجہ سے نا پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جاؤں گی اور بچوں کی وہاں پہ تربیت کروں گی۔ والد صاحب یہاں رہے اور والدہ نے آپ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کے وہاں دیہات میں دیسی ماحول میں رہنا پسند کیا؟ جی بالکل یہی ہے۔ تو اس کا جو آؤٹ کم تھا، جو ان کی نیت اور ارادے تھے، ویسے ہی تربیت کر پائیں وہ اور اس ماحول سے بچے جب، تو آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں ابرار صاحب والدہ صاحبہ کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے اس برٹش ماحول سے، بلکہ جب ہم یہاں پہ تھے تو میرے بڑے بھائی جو تھے وہ چھوٹے ہی عمر میں تھے، لیکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ذہین تھے، تو یہاں کے جو ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن کے وہ ہمارے پاکستانی تھے، تو وہ ہمارے اسپیشل گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بچے جو ہے نا بڑے ذہین ہیں تو ان کو واپس نہ بھیجیں۔ لیکن والدہ صاحبہ نے کہا نہیں میں ان کو جو ہے لے کے جاؤں گی، حالانکہ وہ ڈائریکٹر صاحب جو تھے وہ بھی اور باقی کمیونٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا جی یہ بچے بڑے ذہین ہیں، تو یہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم بڑا اچھا ہے، آپ ان کو یہاں پہ رہنے دیں اور یہاں پہ ان کی پڑھائی کرائیں۔ لیکن والدہ صاحبہ نے کہا نہیں میں ان کو اپنے ملک میں لے کے جاؤں گی، اپنے کلچر میں اور اسلامی طرز زندگی میں جو ہے ان کی جو ہے پرورش کروں گی۔ تو اگر آپ بچپن کی وہ جو عمر بتائی آپ نے کیا تھی جب؟ میری عمر 7 سال تھی۔ 7 سال تھی، تو 7 سال کی عمر میں یہیں پہ رہتے، یہیں سے ایجوکیشن ہوتی، لوگوں کے ساتھ گھومتے، انگریز آپ کے دوست ہوتے، نو ڈاؤٹ کہ آج بھی ہیں، تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہوتے یو براؤ فلاں ایسے؟ نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی بڈی ایلس ابرار صاحب، لیکن میں ایک چیز جو ہے نا میں کمپیئر کرتا ہوں، جو ہمارے کزن تھے یا ہمارے بچپن کے دوست تھے جب ہم یہاں پہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ جو تعلیم حاصل کی اپنے ماحول میں، معاشرے میں، واپس آ کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ تعلیم کے لحاظ سے بھی ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں، اور بزنس کے حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پیچھے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری والدہ صاحبہ کا جو یہ فیصلہ تھا یہ بہت اچھا تھا، وہ ہمیں لے کے گئیں، جس میں ہمیں اپنے کلچر کا پتہ چلا، اپنی اسلامی روایات کا پتہ چلا، اس ماحول میں ہم نے پرورش پائی، پھر آ کے یہاں پہ ہم نے کام کیے، تو ظاہر ہے ہم دونوں کلچر سے واقف بھی ہو گئے ہیں، پتہ بھی چل گیا ہے، اور ظاہر ہے ہر کام میں جب ابھی بھی جو بھی فیصلہ لیتے ہیں یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم سب سے پہلی پرائرٹی جو ہے اپنے اسلام کو دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی کلچرل روایات کو دیتے ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ظاہر ہے کافی چیزیں۔ عاجی صاحب یہاں پہ میٹھی جنت، سکول کے اندر بہترین انوائرمنٹ، سینٹرل ہیٹنگ گھر کے اندر، سارے اچھے حالات، اس دیسی ماحول میں 10 کلو کا بستہ اٹھا کے کئی میل پیدل چل کے جانا، اسکول نہیں کرنی، کتنا عرصہ پھر وہاں پاکستان رہے اور کون سی اور کیسی تعلیم حاصل کی؟ 72 سے لے کر 87 تک جو ہے نا میں وہاں پہ رہا ہوں، اور تقریباً 15 سال وہاں پہ رہے ہیں، وہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابرار صاحب انتہائی مشکل تھا، کئی میلوں جو ہے وہ ہم پیدل جاتے تھے اسکول میں، اور نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے، یعنی ٹاٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ پھر جب ہم مڈل اسکول میں گئے تو ہمارے
جاننے والے ایک بھائی تھے، وہ یہاں انگلینڈ سے گئے تو انہوں نے وہاں پہ ہمیں اسکول میں بینچ بنوا کے دیے، پھر ہم بینچوں میں بیٹھنے لگے. ٹھیک. اس سے پہلے تو ہم زمین پہ بیٹھتے تھے یا ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، یعنی کہ تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا. لیکن ایک زندگی میں نے چیز دیکھی ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک وہ مشکلات سے نہیں گزرتا نا، اس کو زندگی کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں چلتا. یہ جو پریکٹیکلی جتنے بھی مشکل سے آپ بچپن میں جتنا بھی مشکل وقت آپ گزارتے ہیں نا، زندگی میں آپ کو یہ ایک مضبوط انسان بناتا ہے. گریجویشن کی وہاں سے؟ آزاد کشمیر یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی. وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد جب یہاں آئے تو کیا عمر تھی، اور پھر یہاں سے کون سی تعلیم لی؟ میری 22 سال عمر تھی جب میں یہاں پہ آیا. تو خیال تو تھا وہاں پہ میں نے گریجویشن کی اور میرا پروگرام یہ تھا. ریالٹی میں یہ تھا کہ میں نے جب وہاں سے گریجویشن کی تو میرا پروگرام تھا کہ میں وہاں پہ ایم اے کروں گا اور LLB کروں گا اور میں وکیل بنوں گا، اور ساتھ میں میرا ایک پیشن تھا کہ میں پروفیسر بنوں گا، لیکچرر بنوں گا. اچھا. لیکن جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ کوشش کی میں نے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ فیس اتنی زیادہ تھی یونیورسٹی میں کہ وہ والد صاحب افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ میں ٹیچنگ کا کورس کر لوں، لیکن ٹیچنگ کے کورس کے لیے بھی فیس بہت زیادہ تھی. ٹھیک. تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پھر میں نے کام شروع کر لیا.